بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے ماہ مقدس میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہم کسی مباحثے میں نہیں پڑھتے اور نہ کسی متنازع بات میں پڑھتے ہیں، چونکہ مسلمہ عالمی سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اس لیے ہم 12 ربیع الاول ہی کو عید میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں انبیاء و رسول کی آمد کی جو کتاب تھی اس کا آخری لفظ تھے۔ آپ تمت الخیر تھے، اس کے آپ سید المرسلین بھی تھے کہ تمام رسولوں کے سالار تھے، سردار تھے، اور آپ خاتم النبیین بھی تھے کہ آپ پر نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اب آپ کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جعل ساز ہوگا، وہ فریبی ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ عیار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اور آپ کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور نبوت کے دعوے کرنے والے لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ تھا کہ جب مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ جنگ یمامہ کا آغاز کیا۔ تمام غزوات میں مسلم صحابہ شہداء جو ہیں ان کی تعداد ایک طرف رکھ دیجئے، اتنے صحابہ تمام غزوات میں شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 12,000 کے قریب مورخین ان کی تعداد بتاتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا دفاع تھا۔ دفاع ختم نبوت ہر مسلمان کا فریضہ ہے، صرف جنگ یمامہ میں شریک صحابہ ہی کا فریضہ نہیں تھا۔ یہ صرف کسی ایک جماعت کا فریضہ نہیں ہے، یہ کسی ایک گروہ کا فرض منصبی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ختم نبوت اس امر کی دلیل ہے کہ اب اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرچشمہ ہدایت، کتاب ہدایت، قرآن مجید، فرقان حمید کی شکل میں دے گئے ہیں، وہی اب وہ کام کرے گا جو ایک پیغمبر کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کی وراثت کو، نبیوں کے پیغام کو، نبیوں کے مقاصد کو، نبیوں کے منہج کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں، اور امت تک جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج جب کہ پوری امت ربیع الاول کے مہینے میں یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتی ہے، تو بعض حلقوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف 2 عیدیں تھیں، ایک عید الفطر تھی اور ایک عید الاضحیٰ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید میلاد کا سلسلہ جو ہے وہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ فقیہانہ موشگافیاں، یہ مولویانہ موشگافیاں، یہ واعظانہ موشگافیاں، میں ان میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں صرف اتنی بات جانتا ہوں
کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کس شخصیت نے آپ کو عطا کی ہے، کس کی ولادت کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ بھی ہے۔ جب آپ سوچیں گے، غور کریں گے اور ذرا سا بھی ذہن پر دباؤ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کا جو انعام، جو عطیہ، جو اکرام ہمیں دیا گیا، یہ جو خوشی کے دو تہوار ہمیں دیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی ذات ستودہ صفات نے دیے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، یہ دراصل ام العیدین ہے۔ آئیے اس ام العیدین کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ کیا اسوہ رسول صرف سماعت کے لیے ہے؟ نہیں، اسوہ رسول اطاعت کے لیے ہے، فرما برداری کے لیے ہے۔ کیا اسوہ رسول کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے گلیوں، بازاروں اور شہر کی دیواروں کو برقی قمقموں سے روشن کر دیں لیکن ہمارے دلوں کی نگری تاریک رہے؟ عید میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی بستیوں میں آفتاب فاران سے جو کرنیں پھوٹی تھیں ان کا اجالا آئے اور قرآن کی آیات کی روشنی سے ہمارے سینے، ہمارے دل، ہمارے دماغ منور ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام آج انہی الفاظ پر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی اور مختلف اور متنوع موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ شکریہ۔